موبائل فون اپنا بند رکھا کریں. یہ گھنٹیاں بجاتا ہے, کبھی معاذ اللہ میوزیکل ٹیون بجاتا ہے. میوزیکل ٹیون تو ویسے ہی ناجائز اور گناہ ہے, چاہے جائے کہ مسجد میں معاذ اللہ نمازوں میں بج رہی ہوتی ہے. میں نے تو سنا ہے وہ طواف میں بھی بجتی ہیں, لوگ طواف میں بھی کھلا رکھتے ہیں. جو اپنے گھر کے دروازے کے باہر جس کو یہ عیب سمجھتا ہے, یہی بے وقوفوں کا سردار اپنے گھر میں اس کو عیب کیوں تسلیم نہیں کرتا. میرے یہ جملے وہ تیکھے ہیں, لیکن حقیقت میں جب رب ناراض ہو گیا اور وہ جب غضب فرمائے گا نا قیامت کے روز, یہی مثال اگر قیامت کے روز دی گئی کہ تمہاری عقل بہر مار گئی تھی کہ دروازے کے باہر اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, گھر کے اندر تم یوں کرتے تھے. اب وہ میرے سے جو محبت کرتے ہیں ان کو اگر ضرورت نہیں تو ان کو فون رکھنا نہیں چاہیے, کیونکہ تو نعرے لگاتے ہیں جان بھی قربان ہے, ابھی جوش میں جان بھی قربان ہے, وہ بھی نام پر قربان ہے. تو میرے قول پر کب قربان ہوگی؟ اب کچھ میرے لیے بھی نیتیں کر لوں تو زور سے, اس لیے اس نیت سے زور سے بھی کہہ لوں تاکہ جو مبلغین وغیرہ ہیں یا آپ میں سے بھی جس کو موقع ملے, سب کے کام کیے تو انشاءاللہ یہ نیت کا موقع ملے گا تو کام دیں گے. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے, صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا. یہ عام طور پر بعض مبلغین بھی بڑے منہ پھٹ ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ بالکل ان کو معلوم نہیں ہوگا, لیکن وہ قیاس سے, اپنے قیاس سے, اپنی اٹکل سے وہ کچھ نہ کچھ وہ بول دیں گے. یار وہ داڑھی رکھی ہے, امامہ ہے, تو شرم آتی ہے, میں بولوں گا مجھے نہیں آتا. نہیں شرمائے نہیں, آپ بول دیں کہ مجھے نہیں آتا. دارالفتاء اہل سنت کا نمبر وغیرہ اپنے پاس رکھا کریں, وہ دے دیں. مدنی چینل کا فون نمبر اپنے پاس رکھیں. دن رات جس کو میں 25 گھنٹے بولتا ہوں, عوام جس کو 24 گھنٹے بولتی ہے, میں ویسے اعلی حضرت کی عقیدت میں اس کو 25 گھنٹے بولتا ہوں. تو یہ جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ کا ایک مطلب مدنی پھول دے دوں آپ کو کہ ایسا جھوٹ کہ جس کا جھوٹ ہونا سب کو معلوم ہو, تو وہ جھوٹ گناہ نہیں ہے. ہاں اگر بلا ضرورت ہے تو پھر فضول ہے. اب مثال کے طور پر مثنوی شریف میں یا گلستان اور بوستان وغیرہ میں وہ مور کی اور لومڑی کی اور شیر کی اور کہانیاں اور قصے ہیں نا, سبق آموز. تو شیر نے یوں بولا تو لومڑی یوں بولی تو بھیڑیا یوں بولا, تو اس طرح کی ہے نا واقعات. تو یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر بات کرے, لومڑی بات کرے اور تیسرا سن بھی لے. تو باتیں اگر یہ بالفرض کرتے ہیں اپنی زبانوں میں, لیکن تیسرا آدمی عوام تو نہیں سمجھ سکتے نا, وہ اہل اللہ کی بات دوسری ہے. لیکن یہ حکایتیں جو یہ من گھڑت ہیں, تو اس طرح کے قصے کے جو سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سوائے اس کے کہ بلا ضرورت کرے گا تو فضول کہلائے گی. اور فضول بات میں گناہ نہیں ہوتا, البتہ وہ نقصان دہ. بہت سارے نقصانات ہیں اس کے, کہ اتنی دیر اگر اللہ رسول کا ذکر کر لیتا, درود پاک پڑھ لیتا, تو وہ نفع جو ہونا تھا وہ اس کا ضائع ہوا. اور بھی بہت ساری اس میں خامیاں ہیں کہ فضول بولتے بولتے پھر آدمی بسا اوقات وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے. تو میں اس لیے میں 25 گھنٹے بولتا ہوں, دن رات 25 گھنٹے. اچھا اب یہ دیکھو ضروری نہیں ہے, یہ ہمارے اسلامی بھائی بھی ظاہر بیچارے احتیاط کرتے ہیں کہ ان کو جب نہیں معلوم ہوتا تو یہ پھر اٹکل سے نہیں بتائیں گے, بلکہ یہ آپ کو بولیں گے کہ انشاءاللہ معلومات کر کے آپ کو فلاں وقت بتائیں گے. فون پہ کہے گا نہیں یار, جب آتا نہیں ہے تو پھر بیٹھے کیوں بھائی جواب دینے کے لیے. وہ تم کو آتا نہیں ہے تو مطلب اب مسلمان بنے پھرتے کیوں, مسلمان کو سب کچھ آنا چاہیے. تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل کیا کہ ان کو ایک بار وہ جنہوں نے راوی ہیں ان کا میں ساتھ تھا جن دنوں, تو میں نے دیکھا کہ 48 مسئلے پوچھے گئے, جن میں 32 مسائل کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم. آپ نے فرما دیا, یہ احتیاط فرمائی, کنفرم 100% معلوم نہیں ہوگا اس وقت ذہن میں. حالانکہ اتنے بڑے امام مالک جن کے لاکھوں لاکھ وہ متبعین, مقلدین, فالوورز ہوئے ہیں, اور آج بھی دنیا میں مالکی پائے جاتے ہیں, آج بھی. جیسے ہم حنفی ہیں تو اتنے بڑے امام منع کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض سوالات کے جوابات میں سکوت فرمانا, یعنی خاموش رہنا ثابت ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، چاند، پہلی کا چاند جیسے ہوا، اس کے بارے میں، روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح، تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، اے محبوب تم فرما دو روح میرے رب کے امر سے ہے. اس طرح یسألونک عن الاہلہ، یعنی تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ چاند جیسے آج چاند رہتے ہیں نا، پہلی کا ہلال اور 14ویں کا بدر کہلاتا ہے. یہ ایک معلوماتی بات ہے، لکھ لو اس کو، بدر کامل، پہلی کا ہلال اور 14ویں رات کا بدر کہلاتا ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بدر سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ بدر جو ہے نا وہ پورا چاند ہے، اور چاند کے جتنے بھی ادوار پورے ماہ میں گزرتے ہیں نا، جتنے بھی اس کے پیریڈ، ان سب میں زیادہ حسن 14ویں کے چاند میں ہوتا ہے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے نا کہ تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. یعنی میرے اندھیرے دل کو عرب، ماہ عرب یعنی عرب کے چاند کا جلوہ چاہیے. یہاں ماہ عرب سے مراد سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 14ویں کے چاند تیری چاندنی مجھے نہیں چاہیے. تو 14ویں کا چاند جو یہ کامل ہوتا ہے، بدر کامل کہلاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لک بدر فی وجہ الاجمل، وہ جو 4 زبانوں میں کلام ہے نا، لم یأت نظیرک فی نظر، اس میں یہ آپ کے چہرے زیبا میں گویا 14ویں کا چاند اتر آیا ہے. 14ویں کے چاند سے تشبیہ نہیں دی، 14ویں کا چاند سے واقعی تشبیہ دیتے ہی کیسے، کہ چاند جو چمک رہا ہے وہ تو سرکار کے نور سے چمک رہا ہے نا. وہ کسی نے کہا نا، چاند کی طرح تم کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح تم کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جوابات جو ہے نا دینا جو ہے، یہ بڑے سے بڑا مفتی ہو نا، اس پر بھی کیا، مجتہد پر بھی، جو حقیقت میں مفتی ہوتا ہے، جو 100 سے کچھ اوپر ہوئے ہیں دنیا میں مجتہد اسلام میں، تو جو حقیقت میں مفتی ہوتا ہے. باقی اب جتنے مفتی پائے جاتے ہیں نا، یہ سب مفتی ناقل، لیکن ناقل یہ عوامی اصطلاح نہیں ہے، مفتی ہی ہے لیکن وہ مفتی ناقل ہوتے ہیں. یہ مجتہد جو فتویٰ دیتے ہیں نا، اس کی روشنی میں دیتے ہیں. جیسے ہم جن کی پیروی کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اسی مذہب کے مطلب دائرے میں رہ کر ہی مفتی جو وہ فتویٰ دے گا، اس کے بہرحال اصول بنے ہوئے اس کے مطابق دے گا. تو یہ مفتی ناقل کہلاتا ہے. یہ مفتیان جتنے بھی ہیں نا، یہ سب مفتیان کرام یہ ناقلین ہیں. اصل مذہب جو ہے امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم کا، تو یہ حنفی مفتیان کرام جو ہیں یہ اس کی نقالی کرتے ہیں. اس کو نقل، یہاں نقالی سے مراد وہ نقل نہیں ہے، بلکہ نقل منتقل کرنا، لکھ کر دینا، اس سے مسئلہ اخذ کر کے نکال کر سمجھانا، بتانا، کھولنا، واضح کرنا وغیرہ وغیرہ. مجتہد جو ہوتا ہے وہ بہت 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 بڑا عالم ہوتا ہے. اس کے مقابلے کا عالم صدیوں سے کوئی پیدا نہیں ہوا، مجتہد کے مقابلے کا عالم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیوں سے دنیا جو ہے مجتہد سے خالی ہے. 100 سے کچھ اوپر مجتہد ہو گئے اب بھی کوئی. لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ علماء فرماتے ہیں کہ مجتہد فی المسائل تھے. اعلیٰ حضرت کی فقاہت کا اندازہ اس کو ہو سکتا ہے کہ جو تھوڑی بہت علمی وہ معلومات رکھتا ہو، دسترس ہو، اس کو کچھ سمجھ آتی ہو، تو وہ اگر فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرے نا، دیانت داری کے ساتھ، تعصب کی عینک اتار کر، خلوص کا چشمہ چڑھا کر، اگر وہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کو پڑھے تو میرا خیال ہے اس کی عقل حیران رہ جائے گی.
اور میرا وہ جو میں نے مجتہد فی المسائل کی جو بات کی نا، اگر وہ بات ضمیر شخص ہوا، تعصب نہیں ہوا، تو وہ بولے گا نہیں یار یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. ایسی ایسی گتھیاں میرے آقا اعلی حضرت نے سلجھائی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر وہی فتح رضویہ پڑھ کر میرے آپ جیسے کو اندازہ نہیں ہوگا، اپنے کو تو پلے ہی نہیں پڑتا نا. جن کو کچھ پلے پڑتا ہو، سمجھ آتی ہو، تھوڑی بہت فقہ کی معلومات ہو، تو تھوڑی سی عربی الفاظ سمجھتا ہو، فارسی کے کچھ الفاظ سمجھتا ہو، اردو اچھی جانتا ہو، وہ اگر غور سے دیکھے گا نا تو وہ سمجھ لے گا کہ نہیں یار یہ کوئی عام مولانا نہیں ہے اعلیٰ حضرت، جو یہ کوئی چیزیں دیگر است، یہ چیزیں دیگر است، یعنی یہ کوئی اور ہی چیز ہے. ایسے بڑے عالم تھے. اللہ ان کے صدقے میں ہماری بخشش کرے اور ہمیں علم دین کی بھیک مل جائے ان کے صدقے میں. خدا کی قسم میرے آقا اعلیٰ حضرت کی فقاہت اور علمیت کا آدھا ذرہ مجھے مل جائے تو میرا گمان ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مفتی بن جاؤں. اگر آدھا ذرہ مجھے مل جائے تب کی بات ہے. اتنے بڑے عالم تھے. ایک مطلب میں نے آپ کو ایک مثال دی. اتنے بڑے عالم تھے اعلیٰ حضرت کہ ان کے علوم کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم سیکھنے چاہیے، بہت سارے فنون پر مہارت حاصل ہو جائے، پھر جا کر ان کے فتاوی رضویہ کے کئی فتوے جو ہیں نا وہ اس کے بعد سمجھ میں آئے، ورنہ سمجھ ہی نہ آئے. ایسے ایسے فتوے اس میں بہت فنون سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ اتنے بڑے عالم تھے. بس اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو ان کا دامن ہاتھ میں آیا الحمدللہ. بس اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہیے تو انشاءاللہ یہ ضرور سرکار کے قدموں تک پہنچا دیں گے اور جنت میں انشاءاللہ اس شان سے داخل ہوں گے. کس شان سے؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال یقینی معلومات ہوگی تو ہی جوابات دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے کہہ دوں گا لا اعلم. اب وہ عام آدمی کو لا اعلم کہنا بھی نہیں آئے گا، ظاہر ہے، نہ عام آدمی کے سامنے کہنے کی حاجت بھی نہیں ہو. لا اعلم میں سمجھے گا کیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. یا اگر واقعی آپ کی نیت ہے کہ آپ معلوم کر کے بتانا چاہتے ہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ معلوم کر کے بتا دوں گا، ورنہ خامخواہ آپ بولیں گے معلوم کر کے بتا دوں گا اور ذہن میں یہ کہ اب یار یہ کہاں اس کو ڈھونڈیں گے بعد میں، اور کہہ دیا کہ معلوم کر کے بتا دوں گا اور یہ نیت ہے کہ معلوم کر کے نہیں بتاؤں گا، تو پھر یہ گناہ گار ہوگا بولنے والا ایسا کہ اس نے مطلب جھوٹ بولا نا اس کو. یہی تو وعدہ خلافی ہے. اصل وعدہ خلافی کی تعریف یہی ہے کہ ایسی بات کہہ دینا کہ جس کو کرنا نہیں ہے اس نے، یعنی ایسا وہ بول دینا کہ میں جیسے کہ اجتماع میں جمعرات کو آپ تشریف لائیے، ضرور حاضر ہوں گا، بالکل پکا. اور دل میں یہ کہ میں یہ جواب نہیں دوں گا نا مولانا پھر جان نہیں چھوڑے گا، یوں بول دیتے نا ضرور آؤں گا، ضرور فکر مت کرو بالکل آؤں گا، یہ ہے. اور دل میں ہے کہ نہیں جاؤں گا، یہ ہے وعدہ خلافی. اور جو وعید ہیں حدیثوں میں نا کہ نہ اللہ فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے، اور دنیا وہ سارے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کی، ملائکہ کی لعنت، پتہ نہیں کیا کیا اس میں وعید ہے. یہ ایسوں کے لیے جو اس طرح وعدہ خلافی کرتے، جو واقعی وعدہ خلافی ہو. قافلے میں سفر ضرور ہر مہینے 3 دن کروں گا، 2 ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور دل میں یہ کہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو یار یہ لوگوں کو ترغیب نہیں ملے گی، اپنے تو سستے ہیں اور اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دوسروں کو ترغیب ملے گی. دوسرے کی ملی کہ نہیں ملی، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا. وعدہ خلافی کاہے کو کرتا؟ چپ ہو جا، نہیں جانا نا. کبھی زندگی میں بھی اگر قافلے میں سفر نہیں کیا تب بھی گناہ گار نہیں ہوں گے. یہ جو جان کے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا یہ پھنس جائیں گے. جبکہ نیت نہیں ہے، یہ طے ہے کہ میں نہیں جا سکتا یار، اس مہینے کے نیت کر رہا ہوں، میری یہ مصروفیت، اور وہ تو امی بیمار، تو سروس، تو چھٹی نہیں. ٹھیک ہے مجبوریاں ہیں، لبیک سمجھتا ہوں مجبوریاں، تو جھوٹا وعدہ مت کرو. آپ کو اصرار کر رہا ہے نا اگلا، تو کرنے دو اس کو. ہاں گن پوائنٹ پر اگر آپ کو لے لے کہ ہاں بولو، تو اب بھی آپ یوں دیکھو گے واقعی فائر کر دے گا، تو اب ٹھیک ہے آپ جھوٹ بول دو کہ ضرور آؤں گا، تو اب گناہ گار نہیں ہوں گے. یہ ایک مثال دی میں نے کہ وہ ایسی کیفیت میں اکراہ کی صورت، اس کو بولتے ہیں
تو اب جب اکراہ کی صورت پائے گی تو ٹھیک ہے، اب جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہوگا، جبکہ جھوٹ بولنے سے جان بچ سکتی ہے۔ پاپا یہ آپ جو ماشاءاللہ جھوٹ کے حوالے سے، وعدہ خلافی کے حوالے سے جو ذہن دے رہے نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں وعیدات بھی آپ نے بتائیں۔ اگر دوسری مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں آپ کے گھر کی پریشانی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ مسائل ہیں، لیکن اب یار آ جاؤ یار، کوئی مسئلہ نہیں یار۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں، اگلے پر واجب ہے کہ وہ گناہوں سے اپنی حفاظت کرے۔ اب مثال کے طور پر وہ ساحری میں ابھی میرے پاس کچھ عیسائی بھائی تھے، کچھ 15-20 عیسائی بھائی تھے، تو میں نے وہ قافلے کی ان کو ترغیب دی۔ میں ہوں قافلے والا، میں خود سفر نہیں کرتا قافلے میں، سیدھی بات ہے، اور جیسے میں نے قافلے میں سفر کیے ایسے قافلے میں سفر آپ نے شاید کیے ہی نہیں ہوں گے۔ اس وقت کوئی ہم کو مطلب آ کر وہ سمجھے جس طرح ہم سفر کرتے دھوپ میں پڑے رہتے تو ہم کو پتہ ہے، یوں بھی تھا اور یوں بھی تھا، سب کچھ تھا۔ تو بعض اس طرح بھائی تیار نہیں ہو رہے، تو ایک سے جیسے انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں وہ ہم دو ہی ہیں اور وہ اکیلی ہوتی ہیں، اس لیے میں تو سفر نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ میرے پاس اس وقت جیسے تشریف لائے 1800 کلومیٹر سفر کر کے، میں نے کہا آپ جو یہاں آئے ہو، اچھا آنا جانا کچھ دن رہنا، تو یہ کیا پھر کہیں دعوت میں جاتے کہ نہیں، ذرا میت میں جاتے کہ نہیں، اپنا کام ہوتا جاتے نہیں، یا 25 کلو ڈنڈا لے کر 25 گھنٹے وہ دروازے پر پہرا دیتے ہیں، سب کوئی نہیں کرتا، کام دھندا نوکری۔ تو یار خالی قافلے ہی کے لیے وہ اکیلی ہو جاتی ہے، یعنی یہ ہوتا ہے اجتماع کے لیے بھی۔ یہ میرا آج کا نہیں، جب سے دعوت اسلامی بنی ہے نا تب سے تجربہ ہے۔ یار وہ یوں ہے، امی اکیلی ہوتی ہے، ابو اکیلے ہوتے ہیں، امی بیمار ہے، تو یار جمعرات کو اجتماع کی دعوت دو تو امی بیمار ہے بولتے ابو بیمار ہے، یہ ہے تو بیوی بیمار ہے تو بچہ بیمار ہے، تو یار یہ خالی میں اجتماع کی دعوت دوں انہیں وہ بیمار ہو جائے، جمعرات کو اجتماع کا ٹائم ہو، مغرب کی اذان ہوتے اس کی بیماری شروع ہو، اور جب اجتماع کی دعا میں وہ ہاتھ پھر جائے چہرے پر تو وہ تندرست ہو جائے، اور تم جا کر دوستوں میں ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، سارا دن بھٹکتے رہو، نوٹیں گنتے رہو، سیر و تفریح کے لے جاؤ، پکنک کے لے جاؤ، شادی میں مرغیاں کھانے کے لے جاؤ، تو تمہاری امی بیمار نہیں ہوتی۔ خالی ہفتے میں ایک بار تم کو بولتا ہے 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤ یا 2 گھنٹے کے لیے آ جاؤ، تو امی بیمار ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ بھی ظاہر ایسا ہی ہوتا ہوگا، لوگ اس طرح بیچارے بولتے ہیں، اب یہ خدا بہتر جانے کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے۔ اب امی بیمار ہے تو تھوڑی امی کے سرانے کھڑے رہتے ہیں یار، ہے نا، ایسے قصے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ ایک پرانا ایک بیچارہ وہ بھی اسلامی بھائی تھا، بولے میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہے، دیکھا نہیں جاتا، اب دعا کریں میری شادی ہو جائے، کوئی بس وہ ایسا ہو جائے کہ میری ماں کی وہ کچھ ہاتھ بٹاتی رہے۔ چلو خدا خدا کر کے شادی بھی ہو گئی، نتیجہ کیا ہوا، ساس بہو کی مورچہ بندی ہوئی، وہ بیوی کو لے کر الگ رہ گیا، اب امی بیچاری بالکل ہی لٹک گئی۔ یہ بھی ہوتا ہے، تو بیچارے بولتے ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ بول اور قول اور ہمارے دل کو ایک کر دے، ظاہر و باطن ایک کر دے۔ تو اس لیے وہ کوئی اگر مجبوریاں بیان کریں تو اس کو کنوینس کرنے میں حرج نہیں ہے، کو محبت سے پیار سے کنوینس کریں کہ ان کے پاس ٹائم نکل سکتا ہے، سب کے پاس نکلتا ہے ٹائم، لیوز ہوتی ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، نوکریات جو ہوتے ہیں ان کے پاس چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹی کے دن آتے ہیں ان کے پاس۔ دیکھو جو دل کی نیت ہے تو ورنہ جھوٹ ہو جائے گا، اگر نیت نہیں ہے اور خواہ ہاتھ اٹھا کہ چلو دوسرے کو ترغیب مل جائے گی، تو یہ جھوٹ بول کر ترغیب دینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ باپا الحمدللہ یہاں پر کئی اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں جو قافلہ کورس میں شامل ہیں، اور آج آپ کی بارگاہ میں یہ اپنے آپ کو وقف مدینہ کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان بابا الحمدللہ یہ تمام اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وقف مدینہ، وقف مدینہ ان میں جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وقف ہوتا ہے، آگے مدینہ ہوتا ہے۔ ساری زندگی کے لیے مدینے کے لیے وقت تو یہ سارے تیار ہو جائیں گے یار، مدینے میں کس کو زندگی گزارنی ہے؟ سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، تو سب کو چاہیے،
تو وضاحت کریں نا کیا ہوتا ہے. آپ ہی کر دو بابا. یوں ہے تو ان کو معلوم تو ہوگا. پاپا زندگی بھر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے. تو یہ وقف مدینہ کہلاتا ہے آپ کے یہاں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یعنی کہ جو زندگی بھر یعنی کہ مدنی مرکز جہاں حکم کرے قافلے میں سفر کرو تو مدنی تربیت گاہ پہ بیٹھ جاؤ, تو جو بھی سونپے کام مدنی مرکز, تو یہ وقف مدینہ یہ اصطلاح ہے, کوڈ ہے ہمارا, یہ وقف مدینہ کہلاتا ہے. ماشاءاللہ. جی آیا نو مرحبا, اللہ آپ کو استقامت بخشے. تو اس میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اجازت ہے, وہ بھی وقف مدینہ ہو سکتے ہیں. تو ماں باپ بھی نہ گھبرا, آپ کا لال جو ہے وہ مہینے میں 3 دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ روٹی کھائے گا انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ بابا لال جو ہے نا وہ لاعل بن کر لوٹے گا اللہ نے. سبحان اللہ. لال اور لاعل کا فرق آپ بیان کریں. یہ بھی میں بیان کروں. اور لال تو وہ مطلب لال کے یہاں مراد بیٹا, لاڈلا بیٹا, پیارا بیٹا, لال. اور لاعل لام کے بعد عین, لاعل یہ موتی, بہت قیمتی موتی جو ہوتا ہے اس کو لال ایک نام کا موتی ہے. تو لاعل آپ کا لال جو ہے وہ قیمتی لاعل بن کر لوٹے گا انشاءاللہ جل جلالہ. 12 ماہ سفر کر سکتے ہیں, 12 دن سفر کیا جو اعلان ہوا اس پر بھی حصہ لے سکتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں. اچھا یہ 40 دن اور 63 دن کا جو کورس ہوتا ہے نا, قافلہ کورس یا تربیتی کورس, تو قافلہ کورس جو ہے نا مدنی قافلہ کورس, یہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کے لیے, جیسے مبلغین وغیرہ ہیں ذمہ دار ہے, کوئی ذیلی نگران ہے تو نگران حلقہ مشاورت کا, اس طرح. اور تربیتی کورس جو ہے نا اس میں یہ قید نہیں ہے, چاہے تو مطلب یعنی کہ رکن شورا بھی تربیتی کورس کر سکتا ہے, اور چاہے تو ایک بے نمازی بھی آ کر وہ تربیتی کورس کر سکتا ہے, جو داڑھی بھی نہیں ہے, پینٹ شرٹ پہنتا ہے, جو بھی ہے آ جاؤ. تربیتی کورس کے دروازے آپ سب کے لیے کھلیں, ٹھیک ہے نا, یہ سب کر سکتے ہیں, عام کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران شورا کو بھی کرنا چاہیے یہ تربیتی کورس, اور مجھے بھی کرنا چاہیے. جو تربیتی کورس کی جو ڈیٹیل ہے نا, جو میں نے فیضان سنت میں نے ان سے منگوا کر ڈالی ہے, وہ پڑھ کر یار منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ مجھے بھی کرنا چاہیے. اس میں ایسا تربیتی کورس کے 63 دن میں ایسا سکھایا جاتا ہے. نماز درست کروانا, یہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند تحصیل علم کے لیے سفر کے پہلے سفر دشوار ہوتا تھا. وہ 10 سال کے بعد بیٹے کا خط ملا. پہلے ہماری طرح کوئی یہ موبائل فون بھی نہیں ہوتا تھا, موبائل فون تو خیر ابھی ہم نے بھی نہیں سنے تھے پہلے, ابھی حال ہی نظر آ رہے ہیں کچھ سالوں سے. نہ ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا, نہ کوئی مطلب ہے نا کہ برقی تار کا نظام تھا, وہ ٹیلی گرام وغیرہ کا, نہ فیکس کا نظام تھا, یہ کچھ نظام نہیں تھا. تو خط نہ یہ پوسٹ آفس بھی نہیں تھی جس طرح اب ہیں, تو بہت مشکل سے وہ پہنچتا تھا وہ پیغام, مہینوں برسوں میں, ایسا بھی ہوتا ہوگا. اچھا, تو یہ خط ملا 10 سال کے بعد, اور بیٹے نے باپ کو لکھا تھا کہ ابو الحمدللہ 10 سال کے عرصے میں اب مجھے کافی حد تک نماز پڑھنا آ گئی ہے. تو یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے, بچپن سے نماز پڑھتے 100 سال کے بوڑھوں کو آپ دیکھ لیں, ان کو نماز عام طور پر نہیں آتی, وہ غلط پڑھ رہے ہوتے, تو بالکل تجربہ مشاہدہ ہے. تو اس لیے نماز سکھائی جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق سیکھے گا, صلاحیت کے مطابق سیکھے گا. جتنی توجہ زیادہ دے گا تو سیکھے گا. کوئی بولے کہ مجھے نہیں آیا, جیسے بولتے ہیں یار میں اتنے عرصے سے وہ مدرسۃ المدینہ میں قاعدہ پڑھتا ہوں, بھائی کتنا عرصہ ہوا, مجھے 6 مہینے ہوئے, میرے مخارج درست نہیں ہوئے. تو اس کو اپنے پوچھیں گے نا بھائی کس طرح پڑھتے ہو, تو بولے میں تو روز جاتا ہوں. اچھا روز جاتے ہیں, تو روز پتہ ہے کیا کرتے ہیں یہ روز مدرسے میں جاتے بھی ہیں نا, تو مدرسے میں گئے, قاعدہ کھولا, اور تھوڑا بہت وہ جو بھی وہ سبق دیا 2-4-5 منٹ وہ اس نے یہ لے لیا, پھر قاعدہ لپیٹ کے رکھ دیا. پھر اب دوسرے دن آ کر کھولا, اور اب وہ پھر تو مجھے یاد نہیں ہوا. تو یاد کو یار تو اپنے پاس دم ہوتا تو آپ کو تکلیف نہیں, دم کر دیتے, گھر بیٹھے یاد ہو جاتا. جس طرح ٹینسز وغیرہ رٹتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ دنیاوی تعلیم میں بھی لوگ رٹتے ہیں, تو اسی طرح اس میں بھی رٹنا پڑتا ہے. مخارج جو ہے نا یہ ایسے نہیں آتے, ظاہر ہے کہ ہر بات تو سیکھنے سے آتی ہے. تو اس کو بھی بالکل یعنی کہ آپ تنہائی میں دوسروں کے سامنے شرم آئیے ہا کرتے کرتے, تو وہ اکیلے میں آپ ترکیب سے مطلب
वो आईने के सामने के, क्योंकि वो मखरज निकलते वक्त मुंह का बिगड़ना जो नहीं, ये इसका ऐब है, मुंह भी नहीं बिगड़ना चाहिए। खैर वो कोई वो जीनतुल कुर्रा तो नहीं बनाया जाता इसमें तरबियती कोर्स में, लेकिन आईना भी सामने हो और आप मतलब दरवाज़ा भी बंद हो और आप मतलब का मखरज जो है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो शीन साद दाद है ना, वो मखरज तो मुंह भी नहीं बिगड़े और मखरज भी अदा हो जाए। तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मश्क नहीं करोगे, फिर बदनाम करोगे मदरसतुल मदीना में साल भर से जाता हूँ मुझे आता ही नहीं है पढ़ना, तो मदरसा बेचारा क्या करेगा, आपकी कमज़ोरी। तो 63 दिन में ये नहीं है कि आपको मतलब विलायत की सनद मिल जाएगी, जाहिर है आप मतलब 63 दिन में अगर चाहेंगे, कोशिश करेंगे दिल जमई के साथ, जो आपको सबक दिया जाएगा याद करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको इतनी मालूमात हो जाएगी कि मैं सही कहता हूँ कि 25 साल पुराना मुबल्लिग माहौल का जो होगा ना दावत इस्लामी के, उससे भी ज़्यादा शायद मालूमात आपको हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि ये मुझे भी करना चाहिए, निगरान शूरा को भी करना चाहिए, हर रुकन शूरा को भी तरबियती कोर्स करना चाहिए 63 दिन का। इसमें जो मैंने वो लिखा है इन्हीं को मालूम करें कि क्या क्या डालते हो। वक्तन वक्तन ये मशवरा भी करते रहते हैं, ज़रा मैं भूल भी जाता हूँ, तो वो पूरा जो मैंने डाला है, मैंने इसको पढ़ा, इस पर गौर करें आप। इसमें मुंजियात भी सिखाए जाते हैं, मौलिकात भी सिखाए जाते हैं, यानी नजात दिलाने वाली बातें, वो तबाह करने वाली बातों से भी आगाह किया जाता है, गुनाहों की पहचान कराई जाती है, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है। तरबियती कोर्स 63 दिन का सबको सीखना चाहिए। तो जिसने अभी तक नहीं सीखा यार टाइम निकालो, हिम्मत करो, भले तनख्वाह कटेगी ना 63 दिन की, भले कट जाए, आप सीख लो। आप यहाँ फैज़ान मदीना में रहोगे इंशाल्लाह, फैज़ान मदीना में वो आपको खाना भी ये लोग खिलाते हैं, लोग आपके नाम पर देते हैं, हम एहसान नहीं करते खिला, लोग देते हैं, आप लोगों के लिए देते हैं ये चंदा, तो खाना खिलाएंगे आपको और काफ़िलों में ले जाकर आपकी तरबियत करेंगे, यहाँ बिठा कर तरबियत करेंगे, मस्जिद में ठहरा कर आपकी तरबियत करेंगे। और बहुत इंशाअल्लाह जो 63 दिन का तरबियती कोर्स जिसने वाकई दिल जमई के साथ किया हो, आपको लगे कि यार इसने वाकई मेहनत की है, कोशिश की है, आप उससे पूछोगे यार तुम्हारा क्या मशवरा, क्या मैं भी करूँ, तो वो बोलेगा कि यार तुम्हारा बच्चा जो पैदा नहीं हुआ ना, नाम एहतियातन उसका भी लिखवा दो कि मेरा बच्चा जब पैदा हो और बड़ा हो जाएगा तो उसको तरबियती कोर्स करवाना मेरी वसीयत है। इंशाअल्लाह उसमें इतना आप तरबियती कोर्स में वो अट्रैक्शन पाएंगे, इतनी कशिश पाएंगे इंशाअल्लाह। कोई तरबियती कोर्स किया हुआ है या जिसने 63 दिन किए हुए? मैं कह रहा हूँ, क्या मेरी आप तस्दीक करते हैं सही कह रहा हूँ? ये सही कह रहा हूँ ना? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये तजर्बाकार है, मेरा तजर्बा नहीं है, मैंने तरबियती कोर्स किया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो है कैसा ज़बरदस्त। नाजरीन देख लें कि इन्होंने तरबियती कोर्स किया है और ये मेरी तस्दीक कर रहे हैं कि ये सबको करना चाहिए, हर मुसलमान को करना चाहिए। नुकसान नहीं है, नुकसान हो जाए पैसे वापस, वो एक मुआवरा है, पैसे वापस आपके, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। आप कोशिश करें और तवज्जो दें और फ़ायदा ना हो। आप मेहरबानी करके जो नहीं किया जिन्होंने अब तक, वो हिम्मत करें और तरबियत कोर्स की नीयत फरमाएं। कौन कौन तरबियती कोर्स की नीयत करता है? ज़िंदगी में एक बार तरबियती कोर्स करना है मरने से पहले इंशाअल्लाह। बहुत से हाथ उठाएं, लेकिन ये देखो हवा में आपने हाथ उठाए, अब जो है ना अब हकीकत में हाथ उठाएं। वो ये कि तारीख़ आप या तो मदनी तरबियत गाह पे बाद में लिखवा दें, और किसी का जहन बनता है कि बस यार अब दुनिया तो कमाते रहेंगे, दुनिया के काम तो ख़त्म होते नहीं हैं, जब तक दम है तब तक काम है। हम यार वो अगला जो शुरू होगा, जो भी पहले शुरू होगा अगला, उससे ये नहीं खाली बाबुल मदीना होता है, दूसरे शहरों में भी होता है। तो अपने अपने शहर में इंशाअल्लाह हम तरबियती कोर्स करेंगे। जो हाथों हाथ तैयार हो रहे हैं उनको इजाज़त है मैं पेन तोहफे में दूँ? सुभान अल्लाह। जिस पर लिखा हुआ है मुझे मदनी चैनल से प्यार है, और रंग भी बिलू है, गौसिया रंग, क्यों गौस पाक के रोज़े का रंग बिलू है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुवैत से आया हूँ और तरबियती कोर्स कर रहा हूँ अभी। माशाअल्लाह। तो बाबा अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स में मुझे महारज के साथ कुरान सीखने को मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज की काफ़ी गलतियाँ दूर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी कुछ बाबा सीख रहा हूँ, माशाअल्लाह। दरस करना, बयान करना और अपने वालिदैन की इताअत करना,
سب کچھ الحمدللہ اس میں سکھایا جا رہا ہے، ماشاءاللہ، اور آپ دعا فرمائیں کہ ہم خوب سیکھیں اور دین کا کام کریں. آمین آمین. بابا استقامت کی دعا فرمائیے. اللہ استقامت بخشے. ماشاءاللہ، مرحبا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. میں آپ کو ایک بہار نہ سنا دوں تربیتی کورس کی. سبحان اللہ. یہ میرے پاس فیضان سنت جلد اول دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، اس کے صفحہ نمبر 59 پر یہ مدنی بہار شروع ہو رہی ہے. جنگ پنجاب پاکستان کے ایک عاشق رسول کے بیان کا اپنے انداز میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. امی جان طویل عرصے سے علیل تھیں. ان کے شدید خواہش تھی کہ میں کسی طرح گناہوں کے دلدل سے نکل جاؤں اور سدھر جاؤں. امی جان کو دعوت اسلامی سے بے حد پیار تھا. انہوں نے اخراجات دے کر مجھے باصرار باب المدینہ کراچی بھیجا اور تاکید کی کہ عاشقان رسول کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رحمتوں کی چماچم برسات کے اندر تربیتی کورس کرنا اور میری شفا یابی کی دعا بھی مانگنا. الحمدللہ میں نے باب المدینہ کراچی آ کر تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کی. مدنی قافلوں میں سفر سے مشرف ہوا. امی جان کے لیے خوب دعائیں بھی کیں. فراغت کے بعد جب گھر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تربیتی کورس کے دوران فیضان مدینہ میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے میں نمازی بن گیا اور مدنی ماحول سے وابستگی نصیب ہو گئی. اور ساتھ ہی ساتھ فیضان مدینہ میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے میری امی جان صحت یاب ہو چکی تھی. سنتوں کی خدمت اور مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ ملا. میری تمنا ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رنگ جائے اور ہماری تمام پریشانیاں دور ہوں. فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت ہے، امی کو میسر اب سے حد کی سعادت ہے. فیضان مدینہ میں آنے ہی کی برکت ہے، خوب اور بڑی مجھ کو سنت سے محبت ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. اور نیتیں جو میں کرنے لگا تھا جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. یعنی وہ جو میری غلطی ہوئی ہوگی اس سے رجوع کر دوں گا، اس کو دور کر دوں گا، ازالہ کروں گا، دور کر دوں گا، زائل کر دوں گا، ختم کر دوں گا اس غلطی کو. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل کی 125ویں آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران یا جوابات وغیرہ دینے کے دوران حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اس کا تجھے سلام ہے. الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے. الیاس قادری مسلک کا تو امام. الیاس قادری مسلک کا تو امام. الیاس قادری مسلک کا تو امام. الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے. الیاس قادری مسلک کا تو امام.
الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن